سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جہاں جہاں ربوبیت ہے وہاں وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ جو ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی ہمارے پاس، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیں، کیا ہم نے ان پر عمل کیا ہے؟ بنیادی بات کردار ہے، اور کردار سے آگے بڑھ کر اس پر پھر عمل ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ جس ٹاپک پہ ہم آج بات کر رہے ہیں، اکنامک کرائسس پہ بات کر رہے ہیں، اکنامک کرائسس کی بنیاد ہم ہیں۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد، ملک بھر سے علماء کرام اور مندوبین کی شرکت۔ وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کانفرنس میں خطاب میں کہا، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا، آج دنیا بھر کے لیے رحمت کا دن ہے۔ انسانی کردار ہی معاشرے کو بہترین بناتا ہے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ بدعنوانی ہے۔ خاتمہ ضروری ہے۔ ملک کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہماری فورسز تمام تر سازشوں سے لڑ رہی ہیں۔ علماء کرام کردار ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمہ گیر آفاقی ہیں، انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے پاکستان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا ان کی سیرت اور احکامات کی پیروی کا متقاضی ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستانی امداد پر پابندی کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ڈیموکریٹس ریپبلکن پارٹی کے 298 ارکان نے پابندی کے خلاف ووٹ دیا۔ 132 ارکان نے پابندی کی حمایت میں ووٹ ڈالا۔ کانگریس رکن شیلا جیکسن کی اقدام کی کھل کر مخالفت، امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل بھی دیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ سعودی عرب، گزشتہ رات عمرہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد الحرام میں امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے دعا کی، خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ نگران وزیر اعظم مدینہ منورہ سے جدہ پہنچے، اعلیٰ سعودی حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے استقبال کیا۔ نواز شریف کی ممکنہ گرفتاری اور جیل بھیجنے کے بارے میں وزارت قانون سے رائے مانگی ہے۔ حکومت چاہتی ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے میں قانون اپنا راستہ اختیار کرے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان کی موجودہ صورتحال میں لگ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مقابلہ فوج سے نہیں بلکہ ریاست سے ہے۔ انتخابات میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی جائے گی۔ جو لوگ منفی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے ساتھ قانون کے مطابق ضرور نپٹا جائے گا۔ وطن واپسی پر نیب 3 پرانے کیسز کے ساتھ نواز شریف کے استقبال کے لیے تیار۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف غیر قانونی پلاٹوں کی الاٹمنٹ، لاہور میں زمینوں پر قبضہ اور چودھری شوگر مل کیس شامل۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے لیے مبینہ طور پر اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ اڈا پلاٹ سے لاہور میں نواز شریف کی رہائش گاہ تک سڑک کی مبینہ غیر قانونی تعمیر کا بھی الزام۔ تیسرا کیس نواز شریف اور ان کے خاندان کی چودھری شوگر ملز میں شیئرز کی متنازع منتقلی سے متعلق ہے۔ احتساب کی لٹکتی تلوار سے بڑے بڑے پریشان، نیب کیسز کا خوف سیاست اور الیکشن پر حاوی۔ آدھی نون لیگ نیب زدہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز سمیت اہم رہنماؤں کی گرفتاری کا امکان۔ سندھ میں پیپلز پارٹی بھی ان ٹربل، 100 سے زائد جعلی رہنماؤں کی لسٹ تیار۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور، یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، شرجیل میمن اور مراد علی شاہ سمیت دیگر بھی لسٹ میں شامل۔ چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی پر بھی شکنجہ کسا جانے لگا۔
سپہ سالار کا معاشی ترقی کے دشمنوں کو دو ٹوک پیغام، کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنے کی ہدایت۔ دورہ لاہور کے دوران آرمی چیف کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت، اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کو سیکیورٹی صورتحال، بجلی، گیس چوری، ذخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کے خلاف ایکشنز کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کہا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف ایکشن کے نتیجے میں معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی۔ پاک فوج کی مقبولیت نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ گیلپ سروے کے مطابق ذخیرہ اندوزوں اور مافیاز کے خلاف اقدامات سے عوام میں پاک فوج کی مقبولیت 88% تک پہنچ گئی۔ مقبولیت کا بڑھتا گراف دلیل ہے کہ کوئی طاقت عوام اور فوج کے تعلق کو کمزور نہیں کر سکتی۔ عوام جانتی ہے کہ جب بھی قوم پر کوئی آفت آئی، پاک فوج نے سب سے پہلے قوم کی آواز پر لبیک کہا۔ جو بھی سیاسی گروہ یا افراد پاک فوج اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے یا اس اعتماد کے رشتے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس سروے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، گجرانوالہ میں مزید 55 بجلی چور پکڑے گئے۔ پکڑے جانے والوں کی کل تعداد 1195 ہو گئی۔ ملزمان کو 10 کروڑ 82 لاکھ کے جرمانے کیے گئے۔ عید میلاد النبی پر گھر میں ڈائریکٹ کنڈے لگا کر لائٹیں اور کمکمے چلانے پر بھی گیپکو ٹیموں کے ہتھے چڑھ گیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں ایک روز میں 143 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 121 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ بجلی کے بلز میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ شامل کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت عظمیٰ نے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 2 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ FBR کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ، ان لینڈ ریونیو کے کمشنرز کو کیس ٹو کیس بنیادی ٹیکس گزاروں کو گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع دینے میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فل کورٹ کے 5 سوالوں کا جواب دے دیا۔ وفاق نے اپنے جواب میں کہا 8 رکنی بینچ کی جانب سے قانون معطل کرنا غیر آئینی تھا۔ عام قانون سازی سے آرٹیکل 184C میں اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل میں متاثرہ فرد کے پاس نظر ثانی کے سوا اپیل کا حق نہیں۔ توہین عدالت کا آرٹیکل 204 اپیل کا حق فراہم نہیں کرتا۔ پارلیمنٹ نے قانون سازی کر کے توہین عدالت کیسز میں اپیل کا حق فراہم کیا۔ قانون سے عدلیہ کی آزادی کو مزید یقینی بنایا گیا۔ قانون سے عدالتی معاملے میں شفافیت اور بینچ تشکیل میں جمہوریت آئے گی۔ علم کا شوق، بلوچستان کے 46 سالہ باپ نے بیٹوں کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ عبدالرزاق بیٹے کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اسکول گئے تو وہاں بچوں کو پڑھتا دیکھ کر ان کے دل میں اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ عبدالرزاق نے 3 دہائیوں بعد اپنا تعلیمی سفر دوبارہ شروع کیا اور اسی اسکول میں داخلہ لے لیا جہاں ان کے 2 بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں۔